اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غوث اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ سنی حنبلی طریقے کے نہایت اہم صوفی، شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ آپ کی ولادت یکم رمضان 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 میں ایران کے صوبے کرمانشاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی، جس کو کیلان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبدالکیلانی بھی ماخوذ ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا تعلق حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمات و افکار کی وجہ سے شیخ عبدالقادر جیلانی کو مسلم دنیا میں غوث اعظم دستگیر کا خطاب دیا گیا ہے۔ اکابرین اسلام کی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیشن گوئی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے کہ جس کا فرمان ہوگا خدمی ھذا علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے قطب کون ہیں؟ فرمایا اس زمانے کا قطب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک عجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں وعظ کرے گا، اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا، اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سالک السالکین میں ہے کہ جب سیدنا عبدالقادر جیلانی کو مرتبہ غوثیت و مقام محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعہ کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر استغراقی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی وقت زبان فیض سے یہ کلمات جاری ہوئے: میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ منادی غیب سے تمام عالم میں ندا کرا دی گئی کہ جمیع اولیاء اللہ اطاعت غوث پاک کرے۔ یہ سنتے ہی جملہ اولیاء اللہ جو زندہ تھے یا پردہ کر چکے تھے، سب نے گردنیں جھکا دی۔ تلخیص بحجت الاسرار: ایام طفیلیت میں تمام علماء و اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی مادرزاد یعنی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ بچپن میں عام طور سے بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ بچپن ہی سے لہو لعاب سے دور رہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا: اے برکت والے، میری طرف آ جا۔ ولایت کا علم: ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی، جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبدالقادر جیلانی تحصیل علم کے لیے بغداد 10,096 میں تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں ابو سید علی مخرمی، علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ میسر آئے۔ ریاضت و محاضرات تحصیل علم کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد شریف کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔ 11,027 میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت و نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔
نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ اسی سلسلہ تبلیغ کو مزید وسیع کرنے کے لیے دور دراز وفود کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ خود سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ اسلام کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور بر صغیر تک بھی تشریف لائے اور ملتان میں بھی قیام پذیر ہوئے۔ حلیہ مبارک، جسم نحیف، قد متوسط، رنگ گندمی، آواز بلند، سینہ کشادہ، داڑھی لمبی چوڑی، چہرہ خوبصورت، سر بڑا، بھویں ملی ہوئی تھی۔ فرمودات غوث اعظم: اے انسان، اگر تجھے مہد سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت اور ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے تو رب عزت کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں اس وقت تک کہ جب تک تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آ جائے۔ اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ کا ذکر کرے۔ القابات غوث اعظم: غوث اعظم پیران پیر دستگیر محی الدین شیخ الشیوخ سلطان الاولیاء سردار اولیاء قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل المکانی میر محی الدین امام اولیاء السید السند قطب الوحد شیخ الاسلام زمیم العلماء سلطان الاولیاء قطب بغداد باز شہب ابو صالح حسنی ابن حسینی امن حنبلی مذہباً۔ عملی خدمات: شیخ عبدالقادر جیلانی نے طالبین حق کے لیے گر ان قدر کتابیں تحریر کی، ان میں سے کچھ کے نام درج ذیل ہیں: الفتح الربانی والفیض الرحمانی، ملفوظات فتح الغیب، جلال الخاطر، ورد الشیخ عبدالقادر جیلانی بحجت الاسرار، آداب سلوک و توسل الی منازل سلوک۔ وصال: شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 11,066 عیسوی کو ہفتے کی شب 8 ربیع الاول 561 ہجری کو 89 سال کی عمر میں ہوا اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطے میں ہوئی۔ سیرت غوث اعظم: بے شک خالق کائنات اللہ رب العالمین نے انس و جن کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف وقتوں اور خطوں میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی علیحدہ علیحدہ صفتوں کے مظہر بن کر آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کل صفات ہی نہیں بلکہ ذات کا بھی مظہر بنا کر اپنے محبوب نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو مظہر ذات کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہ رہی، باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ طور شد و ہدایت اور احیاء دین و ملت کے لیے مظہر ذات خدا محبوب رب العالیٰ نے غیبی خبر دی کہ ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد پیدا ہوگا۔ مشکوات شریف میں ہے، نیز فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے دین کی محافظت کرتے رہیں گے۔ ابو داؤد شریف حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ علماء دین بارش نبوت کا تالاب ہے۔ مشکوات شریف نیز فرمایا کہ 40 ابدال اولیاء کی برکت سے بارش اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی اور انہی کے طفیل اہل شام سے عذاب دور رہے گا۔ مشکوات شریف: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی زندگی کے لیے مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ مشکوات شریف نیز فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ 300 اولیاء حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر رہیں گے اور 40 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوں گے اور 5 وہ رہیں گے جن کا قلب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح ہوگا اور 3 حضرت میکائیل علیہ السلام کے قلب پر اور 1 حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قلب پر رہے گا۔ جب اس ایک کا انتقال ہوگا تو ان 3 میں سے کوئی ایک قائم ہوگا اور ان 3 کی کمی 5 میں سے اور 5 کی کمی 7 میں سے اور 7 کی کمی 40 میں سے اور 40 کی کمی 7 میں سے اور 7 کی کمی 40 میں سے اور 40 کی کمی 300 سے اور 300 کی کمی عالم مسلمانوں سے پوری کر دی جاتی ہے۔ مرحلۃ ملا علی قاری: علماء حق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت دینے والا، سید الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والے اور اولیاء علماء اس کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ملت مصطفیہ کے سامنے علماء و مشائخ نے خوبصورت اور زرعی اصول یہ پیش کر دیا ہے: بارگاہ ربوبیت تک رسائی آقائے دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
اور بارگاہ سرور کائنات تک رسائی اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ ان اولیاء اللہ کی صف اول میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم الاجمعین شامل ہیں۔ ان کے بعد تابعین، ائمہ اور مجتہدین، ائمہ شریعت و طریقت کے علاوہ صوفیہ، اتقیاء اور دیگر اولیاء بھی شامل ہیں۔ اولیاء کرام تو بہت ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ علم و فضل، کشف و کرامات، مجاہدات اور تصرفات اور حسب و نسب کی بعض خصوصیات کی وجہ سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کی جماعت میں جو خصوصی امتیاز حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ یہ واضح رہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم ولیوں کا تاجدار کہتے ہیں تو یہاں ولیوں کے عموم میں صحابہ کی جماعت کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت جن خوش نصیب بندوں کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے ان کی ولایت کو کبھی زائل نہیں فرماتا۔ آپ غوث اعظم، غوث الثاقلین، امام طریقین، رئیس التقیاء، تاج الصفیاء، قطب ربانی، شہباز المکانی، محی الملت، والدین، فخر شریعت و طریقت، ناصر سنت، اماد حقیقت، سید الزاہدین، رہبر عابدین، کاشف الحقائق، قطب الخطاب، قطب غوث سمدانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر بیان فرماتی ہیں کہ ولادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ حضرت غوث اعظم رمضان میں دن بھر میں کبھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابر کے باعث 29 شعبان کو چاند کی رویت نہ ہو سکی، لوگ ترود میں تھے، لیکن اس مادرزاد ولی حضرت غوث اعظم نے صبح کو دودھ نہیں پیا۔ بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ آپ کے پورے عہد رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے رہتے تھے، لیکن جو ہی رمضان الشریف کا مبارک مہینہ آپ کا یہ معمول رہتا تھا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہیں پیتے تھے، خواہ کتنا ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی۔ یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے میں آپ دن میں روزے سے رہتے تھے اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ بھی دودھ پینے لگتے تھے۔ ابتدا ہی سے خالق کائنات اللہ رب العزت کی نوازشات سرکار غوث اعظم کی جانب متوجہ تھی، پھر کیوں کوئی آپ کے مرتبہ فلک کو چھو سکتا یا اس کا اندازہ کر سکے۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم اپنے لڑکپن سے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ لہو لعاب سے باز رہو، جسے سن کر میں رک جایا کرتا تھا اور اپنے گرد و پیش جو نظر ڈالتا تو مجھے کوئی آواز دینے والا نہ دکھائی دیتا تھا، جس سے مجھے دہشت سی معلوم ہوتی اور میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آتا اور والدہ محترمہ کی آغوش محبت میں چھپ جاتا۔ آپ وہی آواز میں اپنی تنہائیوں میں سنا کرتا ہوں۔ اگر مجھ کو کبھی نیند آتی ہے تو وہ آواز فوراً میرے کانوں میں آ کر مجھے متنبہ کرتی رہی ہے کہ تم اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ تم سویا کرو۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں غیر آبادی میں کھیل رہا تھا کہ ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچ لی۔ فوراً اس نے کلام کیا، اے عبد القادر، تم اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور دل کے اوپر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ پیران پیر دستگیر کی حالات زندگی جاری ہے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔